بھائی یہ کاٹتا ہے چاقو کی طرح کاٹتا ہے، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، بس ایسے جو لگتا ہے ہاتھ میں لگ جائے بس نہیں. ان کو یہ پٹیاں جو ہیں لوہے کی وہ تو رہنے دو، اس کو کیا ہے ان کے لوہے کی پٹیاں ایسی لگی ہوئی جو ہے چاقو بنا ہوا ہو. عجیب عقل لڑایا ہے کسی نے. موضوع الدرس فی حرمت الزمان و حرمت المکان، تفسیر ابن کثیر، سورۃ المائدہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد وفيه دلالته ولا تحريم ذلك. فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا آثما وغارما ومخطئا غارما وحرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تم لوگوں پہ شکار حرام کر دیا ہے حالت احرام میں اگر تم خشکی کے اندر ہو، یعنی حال احرامکم احرام کی حالت میں. یحرم علیکم الاصطیاد تم پہ شکار کرنا حرام ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی آیت میں یہ بھی دلالت ہے کہ یہ حرام ہے. فَإِذَا اصْطَادَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ مُتَعَمِّدًا اگر کسی احرام والے نے جان بوجھ کے شکار کھیلا ہے، آثما و غارما گناہگار بھی ہے اور اس کو سزا بھی ملے گی کہ جتنا وہ جانور ہے اس کی قیمت دے اور اس کے بدلے میں جانور دے. او مخطئا یا اگر اس نے شکار جان کے نہیں کھیلا غلطی سے ہوا تو اب یہ ہے کہ اس کا جرمانہ تو دے گا لیکن اس پہ گناہ نہیں ہوگا. وحرم علیہ اکلہ اور اسی شکار کا کھانا جو ہے اس کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کے لیے وہ میتہ کے حکم میں ہے. وَكَذَلِكَ غَيْرِهِ مِنَ الْمُحْرِمِينَ وَالْمُحَلِّينَ عند مالک والشافعی رحمۃ اللہ فی هذا قوله. اسی طرح اور جو ہیں محرمین یا حلال وہ بھی نہ کھائیں. وبه يقول عطاء القاسم والسالم وابو سعيد محمد بن حسن وغيرهم. فإن أكله شيئا منه فهل يلزمه جزاء صارم اگر اس نے پھر اسی شکار سے کھا لیا کیا وہ دوبارہ جرمانہ دے گا یا جتنا کھایا اس کی قیمت دے گا؟ فی قولان للعلماء پہلا قول یہ ہے کہ نام اور دے گا. قال الرزاق قائم ذبحه ثم اكله فكفارتان اگر اس نے شکار کو ذبح کیا اس کے بعد وہ خود کھایا تو اب اس کے ذمہ دو کفارے ادا کرنے ہوں گے. ویلے ذهب طائفۃ والثانی لا جزاء علیہ فی اکلہ. اب دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے گوشت کھانے میں سزا نہیں، شکار کرنے میں سزا ہے.
نصرانی مالک بن انس قال ابو عمر بن عبد البر ولا هذا مذاهب فقال مساجد العلماء. اسی پر جمہور علماء ہے کہ شکار کرنے پر جرمانہ ہے، اگر اس کا گوشت کھایا ہے تو اس پہ جرمانہ نہیں. ثم وجه ابو عمر بما لو وطئ ثم وطئ قبل ان يحد فانما عليه حد واحد. اگر کسی نے زنا کیا پھر زنا کیا اب جب سزا ہوگی تو ایک ہوگی. یہ تو نہیں ہوگی ہر کسی کی حد علیحدہ ماری جائے گی، تو بس وہ جو آخری حد ہے وہ حد ہوگی. وقال ابو حنیفہ علیہ کی مطلب اکلا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شکار تو حرام ہے، اس کی جزا دے گا، لیکن اگر اسی کا گوشت کھایا ہے تو جتنا گوشت کھایا اس کی بھی قیمت خیرات کا ہے. وقال ابو صفوان المحرم والسلمان جزاؤه وحلال اکل ذلك سید. ابو ثور فرماتے ہیں کہ اگر کسی احرام کی حالت میں اس نے شکار کیا تو شکار تو حرام ہے لیکن گوشت کھا سکتا ہے. الا انني اكره الذي كتب الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم. حضور پاک کی ایک حدیث مبارک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ خشکی کا شکار حلال ہے. سید البر لکم حلال وانتم حرم. تم حالت احرام میں ہو لیکن شرط یہ ہے کہ تم خود شکار نہ کرو، تمہارے اشارے سے شکار نہ ہو، اور کسی نے تمہارے لیے بھی شکار نہ کیا ہو. اگر اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے اور آپ کو گوشت دے دیا تو کھانے میں کوئی حرج نہیں. وهذا حديث يأتي بيان وقول بإباحته للقائل غريب وأما لغيره ففيه خلاف قد ذكر من تقدم. وقال آخر بإباحته لغير القاتل سواء المحرم والمحل لهذا الحديث. بات کہتی ہیں کہ بھئی جس نے وہ شکار کیا ہے وہ نہ کھائے، باقی جو محرم ہیں یا حلال ہیں وہ کھا سکتے ہیں. وَأَمَّا إِذَا صَادَ حَلَالٌ صَيْدًا فَأَهْدَاهُ إِلَى مُحْرِمٍ. اگر کسی حلال نے احرام میں نہیں تھا، اس نے شکار کیا پھر اس نے ہدیہ کیا کسی محرم کو، فقط بات ہی مطلقاً، تو اب مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو اس نے شکار نہیں کیا، شکار اس نے اپنے لیے کیا اور اس کے بعد ان کو تو اس نے ہدیہ دیا ہے، لہذا وہ کھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتی ہے لم یستفصلوا بین یکون اجہی املا. اور انہوں نے یہ تفصیل بھی بیان نہیں کی کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا تھا یا ان کے لیے. اصل میں یاد رکھیں کہ چیز کی شکل بدل جانے سے فتویٰ بدل جاتا ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تحریر لائے تو گھر میں گوشت پک رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا اور خاص طور پہ بکرے کا گوشت جو ہے حضور کو پسند تھا اور اس کی اگلے چوڑے جو ہیں وہ پسند تھے. یہ حضور کی پسندیدہ اور محبوب غذا تھی. تو جب کھانا حضور کے سامنے رکھا گیا تو خالی روٹی اور زیتون کا تیل اور اللہ کے بندے گھر میں گوشت جو پک رہا ہے تو انہوں نے مجھے گوشت کیوں نہیں دیا؟ تو گھر والوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہا لحم صدقۃ، وہ صدقے کا گوشت ہے اور آپ صدقہ تو کھاتے نہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ہے کہ ہدیہ تو قبول فرمائیں گے لیکن صدقہ جو ہے وہ استعمال نہیں فرمائیں گے، وہ مال ہو یا پیسہ ہو یا کوئی چیز. تو صدقہ جو ہے تو یہ گوشت ہے صدقے کا. تو حضور مسکرایا، آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، لک صدقۃ ولنا ہدیۃ، صدقہ تمہارے لیے ہے یا میرے لیے ہے؟
انہوں نے کہا حضور میرے لیے، انہوں نے کہا جب تمہیں صدقہ دیا اس نے ٹھیک ہے، تم تو مجھے صدقہ نہیں دو گی، تم تو مجھے ہدیہ دو گی، تو اس لیے میں لے سکتا ہوں۔ تو اصلی بات یہی ہے کہ جب ایک آدمی نے شکار کیا ہے، اس نے اپنے لیے شکار کیا، آپ کے لیے نہیں کیا، لیکن پھر آپ کو ہدیہ بھیجا ہے تو آپ کے لیے تو ہدیہ ہے، آپ کے لیے شکار نہیں ہے۔ اور شکار کرنے والا جو ہے وہ بھی محرم نہیں تھا، وہ حلال تھا۔ تو شکار کرنا یاد رکھو جائز ہے، حتیٰ کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام مکی زندگی میں جب اللہ کے حکم سے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، تشریف لے گئے حضرت ابراہیم، اس میں سب شباب جوان ہو گئے، لیکن مکے میں تو کچھ نہیں تھا نا۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی میں اللہ کا گھر ہے جہاں کوئی آبادی ہی نہیں۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گزارا کیا تھا؟ زمزم کا پانی، اور جنگل میں چلے جاتے، شکار کر لیتے، کبھی کوئی بڑا جانور مل جاتا، کبھی پرندے مل جاتے، شکار کر کے گھر لے آتے، وہ شکار کے گوشت پکایا جاتا اور زمزم کا پانی جو ہے وہ استعمال ہوتا، اور تو کوئی چیز تھی نہیں۔ تو اگر شکار حرام تھا تو پھر اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا بیٹا ہے، تو حضرت اسماعیل تو کبھی شکار نہ کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت اسماعیل حدود حرم سے باہر جا کے شکار کرتے تھے، حرم میں شکار نہیں کھیلتے تھے، حرم میں تو شکار کھیلنا منع ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ملنے کے لیے، اور اللہ کی شان یہ تھی کہ ان دنوں میں حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے، کبھی کبھی شکار کے لیے دور بھی نکل جاتے تھے نا، ایک رات لگ گئی، دو راتیں لگ گئی۔ جب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی گھر میں تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور پوچھا کہ این زوجک، کہ تمہارا خاوند کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ حضور وہ تو شکار کے لیے گئے ہیں، کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا حضور کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کی گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا اسوا حالت، حضرت ہماری بہت بری حالت ہے، ماؤن والا، ساری زندگی بس ہم اسی پانی اور گوشت پہ گزارا کریں گے، اور تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو بڑی مشکل سے ہمارے اوقات گزر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تو جا رہا ہوں، تو جب تمہارا خاوند گھر میں آ جائے تو اس کو کہنا کہ ایک مسافر آئے تھے، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور کہتے تھے غیر اتبت بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں ٹھہرے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی بہو کی ناشکری جو ہے وہ حضرت کو ناگوار گزری کہ ایسی ناشکری بہو کے گھر میں کیا رہوں، جو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر رہی کہ اللہ نے مجھے حرم دیا ہے، ہم کعبے کے ہمسائے ہیں، اور پانی کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں زمزم دیا ہے جو جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم نہیں ٹھہرے، چلے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے، ایک دن بعد یا جب بھی آئے، تو ان کو محسوس ہوا، جو انہوں نے فرمایا اپنی بیوی سے کوئی آدمی آیا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں آثار تھے
کہ حضرت ابراہیم آخر اونٹنی پہ تشریف لائے، تو جب اونٹنی کو بٹھایا جاتا ہے تو آخر گھاس بھی ڈالا جاتا ہے، آخر اس کے بول و براز بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے پہچان لیا۔ کے لیے ایسی باتیں ہیں، اللہ کے نبی جہاں سے گزرتے ہیں نا وہ جگہ گواہی دیتی ہے کہ یہاں سے اللہ کا نبی گزرا، ایک خوشبو ہوتی ہے۔ تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گزر گئے تو حضرت اسماعیل نے پہچان لیا۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی حضور گلی سے گزر جاتے تھے، آپ نظر نہ بھی آئیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا حضور گزرے ہیں کہ آپ کی خوشبو کے اثرات وہاں کھڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیسے نہ ہوں بھائی، آج دنیا میں بھی اچھا عطر ہو تو آدمی اگر لگائے تو گلی سے گزرے تو لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، اور جن کے پسینے میں اللہ نے جنت کی خوشبوئیں بھر دی ہوں ان کا کیا مقابلہ ہے؟ اسی لیے بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، یا دیکھو جب بھی نام آئے یا سنو یا پڑھو لازم کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہر حال میں مسلمان پہ واجب ہے۔ تو بی بی ام سلیم فرماتی ہیں کہ حضور لیٹے ہوئے تھے میرے گھر میں، گرمیوں کا موسم تھا اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، بستر تو نہیں بچھے ہوئے، اور حضور پاک نے اپنا قمیص مبارک بھی اتارا ہوا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ بی بی سلیم نے کیا کیا کہ کپاس لے کے حضور کے پسینے کو آہستہ 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 بدن سے کہ نیند بھی خراب نہ ہو، اور وہ جمع کرے اور پھر شیشی میں ڈال دے اس کو۔ ہم تو نام کے عاشق ہیں نا جی، انگوٹھے چوم لیے، 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لی اور بس یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے، سچی عاشق جو ہیں وہ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ استخارہ کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے حج پہ جانا ہے لیکن میں مدینے پاک میں مرنا چاہتا ہوں، کہیں راستے میں موت نہ آ جائے۔ سچے عاشق تو ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی امام مالک نے رحمت اللہ علیہ نے حرم مدینہ منورہ کی حد میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے، پیدل چلتے۔ ساتھیوں نے پوچھا، کہنے لگے بھائی یہ پورا مدینہ منورہ کا جو حرم ہے، جو حد ہے ما بین لابتیہا، اس میں کون سی جگہ ہے جہاں حضور پاک نہیں گئے ہوں گے؟ تو جہاں حضور کے قدم آئیں وہاں میں سواری پہ گزروں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ امام عبداللہ ابن المبارک جیسا آدمی فرماتے ہیں کہ ہم سبق پڑھ رہے تھے کہ تو تم ہو نا ماشاءاللہ مدینہ پاک میں بھی موبائل چل رہے ہیں اور ریاض الجنہ میں بھی موبائل چل رہے ہیں اور حضور کے واجہ مبارک میں بھی موبائل چل رہے ہیں اور شور ہو رہا ہے۔ انا للہ، مجھے تو خوف ہے کہ اس قسم کی زیارت کرنے والا جو ہے ثواب کے بجائے کہیں اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بن جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو بعد کو فرمایا تھا کہ یہ کتاب کا برکہ ہے نا، اس کو ادب سے یوں بدلا کرو، یہ شکل نہ بدلا کرو کہیں آواز اونچی ہو جائے اور ہمارے عمل برباد ہو جائے۔
کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ نے فرمایا ایمان والوں میرے مدنی کی آواز سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کرو. بعض علماء نے فرمایا کیا مطلب؟ یعنی جو حضور حکم دیں اس کی تعمیل کرو، انکار نہ کرو. بعض نے کہا کہ نہیں، بولنے کے وقت میں بھی اپنی آواز دھیمی رکھو، کیونکہ آگے قرآن میں موجود ہے، تفسیر موجود ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جو لوگ حضور کے سامنے آواز نیچی رکھتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اس لیے امام مالک فرماتے تھے خبردار کہیں برقع پلٹنے کی آواز بھی ہمارے اعمال کی تباہی کا باعث نہ بن جائے. اور ہم نماز میں کھڑے ہیں، ریاض الجنہ میں ہیں، اور موبائل میں موسیقی ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، اور بعض اتنے رذیل اور ذلیل اور خبیث گانے لگے ہوتے ہیں جو شیطان ہی سن سکتا ہے، یا اس کا میوزک لگا ہوا ہوتا ہے، یا وہ گانے اور وہ میوزک لگا ہوتا ہے جو عیسائی اور یہودی اپنے مندروں میں عبادت کے وقت وہ بجایا جاتا ہے، وہ ان میں بھرا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں جاہل کو کہ میں کیا اٹھا کے پھر رہا ہوں. بیوی کھڑی ہے تو خاوند مووی بنا رہا ہے، اور خاوند کھڑا ہے تو بیوی مووی بنا رہا ہے. تمہیں پتہ ہے یا شاید پتہ نہ ہو، یہ جتنی تم کیمرے سے فوٹو کھینچتے ہو، اس سے ویڈیو بناتے ہو، اس سے تصویریں بناتے ہو، یہ سب سے پہلے تمہارے دشمنوں کے پاس اوپر جا کے سیٹلائٹ کے ذریعے محفوظ ہوتے ہیں. وہ اس میں تمہارا یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، جو پسند آ جائے پھر وہ اپنے انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں. یہ جو شادی کی موویاں بناتے ہو اور وہاں عورتیں شادی گھر میں آ کے لباس بدلتی ہے، وہی کیمرے لگے ہوئے ہیں، انہیں فوٹو بنا رہے ہیں. بڑے بڑے اسٹوروں پہ جا کے جو تم شاپنگ کرتے ہو، اور انہوں نے کیبن بنائے ہوئے ہیں، جی جائیں اپنا کپڑا بدل کے پہن کے ٹیسٹ کر لیں، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تمہاری بیٹی بہن بیوی کی ننگی تصویریں ان کے پاس جا رہی ہیں. ہم خوش ہیں ہمیں کیا ہے؟ ہمارا حال بھی تو وہی ہو گیا ہے نا جو انگریزوں کا ہے. وہ کہتے ہیں جی چائے کی پیالی ہے، آپ نے پی لی، پھر دھو کے دوسرے نے پی لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ عورت بھی ایک پیالی ہے، اگر 100 بندہ بھی استعمال کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارا بھی تو وہی عقیدہ ہو گیا ہے نا کہ ان کی پوری پوری اتباع کرنی ہے اور حضور کی پوری پوری مخالفت کرنی ہے. یہ تو وہ جگہ ہے کہ اللہ کے کعبے میں جیسے ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے کہ ایک آدمی آگے دعا پڑھا رہا ہے اور 10 پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو اسے یہ بدعت ہے، گناہ ہے، دعا نہیں ہے. یہ قرآن میں حکم ہے کہ دعا مانگنی ہو تو ربکم تضرعا وخفیۃ، جب رب سے مانگو عاجزی سے اور خفیہ طریقے سے دعا مانگو، شور نہ مچاؤ، چیخو نہیں، آواز اونچی نہ کرو.
حضرت زکریا نے دعا مانگی، قرآن کہتا ہے ونادى ربه نداء خفیا، حالانکہ تنہا کھڑے ہیں، تہجد کا وقت ہے، پھر بھی آہستہ آہستہ دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو یونس کا مچھلی کے پیٹ میں ہونے کے بعد بھی سننے والا ہے، پھر ہمیں زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. جب یونس اندھیروں میں، اندھیرے ایک اندھیرا نہیں، اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، مچھلی کے دریا کی موجوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے اندر پیغمبر ہے، وہاں سے پکار رہا ہے. اللہ نے کہا ہم نے سن بھی دی، دعا قبول بھی کر لی اور اس کو غم سے نجات دے دی. اللہ وہ تو تیرا پیغمبر تھا، شان والا تھا، امتحان میں آ گیا تھا، ہم تو گندے ہیں، گناہگار ہیں. ہمارا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ہر ایمان والے کو نجات دیں گے اگر مانگے گا. تو جو اللہ تمہاری اس وقت سنتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء علی الصخرۃ الصماء، کہ اگر کالے رنگ کی چیونٹی ہو، کالے رنگ کے پہاڑ پہ ہو، اندھیری رات میں چل رہی ہو، اس کے چلنے کی رفتار اور آواز بھی خدا سن رہا ہے. واہ میرا مولا، واحدن واحدن احدن 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 سرمدن فردن. اللہ اکبر، تیری شان ہی نرالی ہے میرا مالک. اللہ اور گناہگار جب توبہ کرتا ہے، دعا کرو اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے. یا اللہ ہم بھی تیرے گھر میں بیٹھ کے توبہ، یا اللہ ہم تمہیں اپنی توبہ کا گواہ بناتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میرا مولا ہم نے ہزار توبہ توڑ ڈالی ہے، پر تیری رحمت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا ہے. مسلمانوں کتنی بڑی حدیث ہے رحمت کی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، جتنی زمین میں ذرے ہیں، اتنی زمین ذروں کے مطابق اپنے گناہوں سے بھر کے آ جاؤ تو میں تب بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ ہو. میں باغی کو نہیں بخشتا، میں غیروں کے سجدے کرنے والوں کو نہیں بخشتا، میں قبروں پہ سجدے کرنے والوں کو نہیں بخشتا، میں غیر اللہ کو پکارنے والوں کو نہیں بخشتا، میں غیر اللہ کی نظر نیاز ماننے والوں کو نہیں بخشتا. کیونکہ جو میرا باغی ہے، باغی کو کبھی بادشاہ نہیں بخشتے ہیں، باغی کی سزا ہی قتل ہوتی ہے. لیکن ہماری یہی وجہ ہے نا میرا بھائی، عمرے کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ادب نہیں ہے، جیسے آئے ویسے چلے گئے. اللہ اکبر اللہ. اور پھر کوئی سمجھاؤ کہتے ہیں چھوڑو میاں، وہ جنت مولویوں کی ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جہنم بھی تو بڑی وسیع ہے، اس کا کیا خیال ہے؟ آپ کو چھوٹی ہے، وہ بھی بہت وسیع. اور جی اللہ غفور ہے، بالکل غفور ہے. میں نے کہا سریع الحساب اور عزیز الانتقام بھی تو ہے، وہ کیوں بھول جاتا ہے؟ جہاں وہ ستار ہے، قہار بھی تو ہے، جبار بھی تو ہے. صرف موسیٰ علیہ السلام نے اتنا ہی کہہ دیا تھا
کہ کسی نے کہا اس وقت اس زمین پہ آپ سے بڑا عالم کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بس اللہ کو ناراضگی آ گئی۔ اچھا دعویٰ کرتے ہو میں بڑا عالم ہوں، پکڑو ٹوکری، چلو جاؤ ڈھونڈو میرا ایک عالم بندہ دریا میں رہتے اسے جا کے سبق پڑھو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ آداب ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے انبیاء کی، حضور کی جب نیند کھلی فرمایا ما تفعلین، کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا حضور بڑے لوگوں کے پاس تو عطر ہوتے ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو عطر کے پیسے نہیں ہوتے، میں آپ کا پسینہ جمع کر کے رکھ لیتی ہوں، جمعہ کے دن، عید کے دن، کسی شادی پہ بچوں کو آپ کا عطر آپ کا پسینہ لگا دیتی ہوں، یا رسول اللہ پوری محفل میں وہ چھا جاتے ہیں۔ فطاب عن طيبهن القاع واللقم، میرا بدنی تیرے جانے سے وہ عرض وبا جو تھی وہ عرض شفا بن گئی۔ مدینہ یثرب کہلاتا تھا، بیماریوں کا گھر تھا، آپ کے جانے کے بعد مدینہ ہوا، مدینے کے بعد منورہ ہوا، منورہ کے بعد ارض شفا ہوئی۔ اس لیے بعض آثار میں، اقوال میں آتا ہے کہ مدینے میں جا رہے ہو اور مٹی اڑ رہی ہے، آنے دو اپنے چہرے پر، کہتے ہیں کپڑا ڈال کے مدینے کی مٹی سے نہ بچو، آنے دو چہرے پہ، جس بدن پہ مکے کی مدینے کی مٹی پڑ جائے گی اس کو کبھی کوڑ کی بیماری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا ہم زمزم پیتے ہیں تو شفا نہیں ہے، مدینے جاتے ہیں تو شفا نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ حیا نہیں ہے۔ اصل بات ایک ہے نا، اگر برتن خراب ہو دودھ ڈال دو تو دودھ پھٹ جائے گا، وہ دودھ کا قصور تو نہیں ہے نا، اس برتن کا قصور ہے۔ جب ہمارے برتن پلید ہیں، زبانیں پلید ہیں، کیا دعائیں پڑھیں؟ مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس لیے بہرحال اگر کسی نے شکار کیا اپنے لیے، اس نے اس کو ہدیہ کیا وہ کھا سکتا ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ لک صدقۃ ولنا ہدیۃ، صدقہ تیرے لیے تھا، میرے لیے تو ہدیہ ہے۔ اللہ کے بندے اور کچھ نہیں، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، صرف اتنی درخواست ہے کہ جب بھی یاد آئے، یہ نہیں ہے کہ روز، جب یاد آئے دعا کر دیا کریں کہ یا اللہ تیرا ایک عاجز بندہ، گناہگار، بد کردار تیرے دروازے پہ تیری رحمت سے، تیری توفیق سے بیٹھا ہے۔ لوگ اپنے میراثیوں کا بھی خیال کرتے ہیں، وہ بھی تیری توحید کا میراث کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اور اب ہمیں اپنے بھی ستاتے ہیں اور بیگانے بھی ستاتے ہیں۔ اللہ ان کی شر سے محفوظ فرمائے اور اپنے دین پہ قائم و دائم رکھے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری بھانجی زخمی ہو گئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرہ جو ہے کسی نامحرم کے لیے نہیں، والدین کے لیے، اور وہ بھی اگر معذور ہیں، نہیں کر سکے ہیں، ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس بلد الامین کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ آج پوری دنیا کا کفر جو ہے، یہودی ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ بدھ ہے، سب کی قوتیں جو ہیں مل کے ان کا ٹارگٹ جو ہے یا یہ مکہ مدینہ ہے یا آپ کا ملک۔ بس دعا کرو اللہ حفاظت کرے۔ کہتے نہیں کہ یہاں پر ہوٹلوں میں
جو حمام بنے ہوئے ہیں ان کا رخ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے. گزارش یہ ہے میرے بھائی بات کو سمجھیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی صحرا میں ہے کھلے میدان میں ہے اس کو کعبے کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، نہ رخ کرے نہ پشت کرے، شرقو اور غربو. لیکن اگر مکان کے اندر ہے، دیوار کے اندر ہے، کسی جگہ کے اندر ہے اور محفوظ ہے اور بند ہے، وہ کہتے ہیں پھر کوئی فرق نہیں، پھر جائز. لیکن افضل وہاں بھی یہی ہے کہ نہ ہو، لیکن اگر ہو تو وہ کہتے ہیں گناہ نہیں ہو. اور سب سے بڑی مشکل جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ یہاں جتنے بڑے بڑے پلازے اور بڑے بڑے 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل ہیں نا، ان کے جو آرکیٹیکٹس ہیں، جو بنانے والے ہیں، جو نقشے دینے والے ہیں، جو پلان کرنے والے ہیں، وہ کافروں کی بلڈنگوں سے دیکھ کے پلان کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کے پلان. ان کو حلال حرام سے، مکے مدینے سے یا کعبہ شریف سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے وہ ایسے حمام بناتے ہیں کہ آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے، ایسے حمام بناتے ہیں کہ پانی استعمال ہی نہیں کر سکتے آپ، ایسے حمام بناتے ہیں کہ دھکا قریب لگا دیا آپ ہاتھ دبائیں گے سارا پانی آپ کے پڑا. ان کو تو نظافت کا پتہ ہی نہیں ہے نا، ان کے نزدیک بس ہاتھ منہ دھونا ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لاؤڈ سپیکر کے خلاف ورزی پر 25,000 جرمانہ اور 2 سال کی سزا ہے، لیکن مولوی حضرات جانتے ہوئے بھی چندے کے لیے تقریر کے لیے سپیکر استعمال کرتے ہیں. میں سرکاری ملازم ہوں، ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہوں، شرعی حکم کیا ہے؟ یہ سپیکر جو ہے صرف اس میں تقریر چندہ منع ہے یا گانے بجانے بھی منع ہے؟ ان کے لیے کوئی قانون بنا ہے آپ نے کہ کسی نے سپیکر پہ گانا لگایا ہوا ہو، کیسٹ چل رہی ہو، ریکارڈنگ چل رہی ہو، سارے شہر کو شور سے اٹھایا ہوا ہو، وہاں بھی کبھی تم نے 2 سال سزا دی ہے؟ اللہ اکبر اللہ. اصل میں یہ دشمن کی سازشیں ہیں کہ کسی طرح اللہ کا نام نہ لو. باقی جو چندے کرتے ہیں میں تو ان کے بھی خلاف ہوں. انہوں نے اللہ کے نام کو اسی لیے استعمال کیا ہوا کہ سڑکوں پہ بیٹھ کے چندے کریں لوگوں سے. آپ کا فرض ہے آپ علاقے کی بات جو ہے بتا دیں، جس کو اللہ توفیق دے گا دے گا، نہیں دے گا نہیں دے گا. یہ کیا مانا ہے کہ سپیکر پہ اعلان کر کے زبردستی اس چندے میں اور ڈاکے مارنے میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے وہ پیسہ حرام ہے یہ بھی حرام ہے. باقی میرے بھائی تم حالات کو سمجھتے ہو، اگر کوئی خیر کا کام ہو رہا ہو، دین کی بات ہو رہی ہو، کرنے والا صحیح عالم ہو تو وہاں پردہ پوشی کیا کرو. قانون سے تو گزارا کرنا ہے نا. اور اگر صرف وہ پیٹ بھرنے کے لیے تماشا بنا رہا ہو تو اس کو تھوڑا سا سختی کرنی چاہیے. باقی یہ ہے ہم اس بات کے حامی نہیں ہیں. اللہ ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالی اصل میں پتہ ہے وجہ کیا ہے کہ ہماری قوت جا رہی تھی دہشت گردی کے خلاف. ان دشمنوں نے ہمیں ڈال دیا ہے مولویوں کے خلاف کہ ہر داڑھی والا دہشت گرد ہے. جو داڑھی مڈاتا ہو اس کے پاس یعنی سرٹیفکیٹ ہے وہ ٹھیک ٹھاک پاک صاف آدمی ہے. اور 3 پیس سوٹ پہنتا ہو تو بالکل اس کے بعد تو سمجھو گرین اور بلینک چیک ہے نا جدھر جائے. ہاں داڑھی والا ہو تو یہ دہشت گرد. انہوں نے ہمیں ان کے پیچھے ڈال دیا ہے. اچھا ان میں بھی کوئی ہوں گے، میں سب کی صفائی نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھو جو مظلوم ہیں، جو طالب العلم ہیں، جو قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں، جب تم ان کے خلاف کارروائی کرو گے تو کہیں اللہ کا غضب نہ ہو. ہاں جو دہشت گرد ہیں، بم مارتے ہیں، بچوں کو شہید کرتے ہیں، مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں، مسلمانوں کو لڑاتے ہیں اڑاتے ہیں، ان کے خلاف جو مرضی آئے کرو.
بھئی عورت کو عمرے کی حالت میں ہاتھوں میں دستانے پہ جتنا چھپا سکتی ہے چھپا لے، کوئی بات نہیں، کیونکہ آج کل لوگ آگے ہٹتے ہی نہیں ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہے، نہ ہاتھوں پہ نہ پاؤں پہ اور نہ چہرہ، یہ سطر میں شامل نہیں ہے، پردے میں شامل ہے کہ آگے کپڑا رکھا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ مدینے سے آتے ہوئے عمرہ کرتے ہیں وہ اگر بال نہیں مڈواتے دم پڑے گی۔ مدینے کا عمرہ جو ہے اسی طرح ہے جیسے اپنے میقات سے عمرہ کرتے، بلکہ اس سے بھی افضل ہے، کیونکہ تمہارے ملک کے میقات سے تو حضور پاک نے کبھی عمرہ نہیں فرمایا، مدینے پاک سے تو سرکار دو جہاں نے عمرہ فرمایا۔ سر نہیں مڈاتے دم پڑے گا۔ جی کہتے ہیں پہلے سر مڈایا تھا، بعد میں کینچی سے تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے۔ بال تھے کہاں جو تم نے کٹوائے؟ بالکل اس طرح دلاؤ اور دم بھی دو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض مسجدوں میں امام مسجد کی داڑھی چھوٹی ہوتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، کوشش یہ کرو اس امام کے پیچھے نماز پڑھو جس کی داڑھی سنت کے مطابق، لیکن پہلے اپنی بھی دیکھ لینا، اگر تمہاری بالکل نہ ہو تو پھر وہ چھوٹے والی ٹھیک ہے، جیسے روح ویسے، جیسے امام ویسے مقتدی نا جی۔ ایک آدمی ڈپریشن کا مریض ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا ہوائی جہاز کا کسی چیز کا، اس کو چاہیے کہ ایک تو علاج کرائے اور دوسرا سورۃ البقرہ جو ہے وہ پڑھا کرے۔ اگر ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کر لے بالکل، لیکن وہ اس کا بچہ نہیں بنے گا حقیقی، نہ یہ اس کے باپ کے خانے میں اس کا نام لکھا جائے گا، نہ اس کے مرنے کے بعد وہ وارث ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت ہے جس کی اولاد نہیں تھی، اس نے اپنے دیور کا بچہ لے لیا، پھر 16 سال بعد اس کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس بچے کو جس کو اڈاپٹ کیا تھا اپنا دودھ پلایا، وہ اس کا محرم بن جاتا۔ بالکل محرم تب بنتا ہے کہ 2 سال کی عمر میں دودھ پلاؤ، 16 سال کے بعد جو دودھ پلاؤ اس سے محرم نہیں بنتا۔ مسئلہ سمجھیں، اگر بچے کی عمر 2 سال ہے، اس مدت رضا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، اس میں اگر کوئی دودھ پلائے تو وہ ماں بن جائے گی، رضائی ماں بن جائے، لیکن 16 سال والی عمر کے بندے کو دودھ پلائے وہی ماں بنتی۔ اور یہ فتویٰ کسی مولوی نے دے دیا نا تو میرے خیال میں 50% نوجوان خامن جو ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے، تو بیوی کو پستان چوس کے روز دودھ پی رہے ہیں، ان کو تو چھٹی ہو جائے گی۔ بہرحال وہ بیٹا نہیں بنتا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا پہ نفی اور الا اللہ پہ اس بات کیا جاتا ہے۔ میری بہت پڑھی لکھی رشتے دار ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اچھی بات جو ہے وہ کہیں سے بھی ہو تو لے لو، تم نے اسلام کی ساری اچھی باتیں لے لی ہیں کہ اب دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے تمہیں؟ پہلے اسلام کی ساری اچھی باتوں پہ عمل کر لو، پھر دوسروں کو بھی لے لینا، کوئی منع نہیں۔ اگر کسی حنفی نے رفع دین کر لیا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں، اعلیٰ اولا کی بات ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے، لیکن حنفی مسلک میں نہ کرنا افضل ہے، باقی حضرات کی نزدیک کرنا افضل ہے، فرض تو وہ بھی نہیں کہتے۔ کالر ہو یا بین ہو، اصل بات یہ ہے کہ اس کا تشابہ جو ہے کافروں کے لباس یا شعار سے نہ ہو۔
اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. اب دیکھو نا جیسے ہندو چوٹی رکھتے ہیں یہ شعار ہے ان کا, ایک خاص طرز کی وہ دھوتی باندھتے ہیں یہ شعار ہے ان کا. جیسے سکھ جو ہیں وہ 4 چیزیں ہمیشہ رکھتے ہیں کہ کچھا بھی ہو اور ان کے کیسو بھی ہو, کنگا بھی ہو اور بال کہیں سے نہیں بنانے ہیں, یہ شعار ہے. ایسا کرنا حرام. میں نے دوسری شادی کرنی ہے, پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. اگر ضروری ہو تو پھر تمہاری شادی ہو گئی. نہ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ تمہیں اجازت دے گی, اور خاص طور پہ تمہارے ملک کی, انڈیا پاکستان کی. عرب تو خود جا کے خاوند کی شادی کرتی ہے, اس کو اسلام کا پتہ ہے, خود اپنے خاوند کی دوسری شادی کرتی ہے. اور اگر خاوند غفلت کا ہو گیا, جاؤ تمہارا آج کی رات وہاں گزار دی, یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو قیامت میں بھی پکڑی جاؤں تو بھی پکڑے جاؤ. لیکن تمہارے یہاں تو شادی ہوتی اسی لیے ہے کہ پہلی کو طلاق دلوانی ہے, گھر سے نکلوانا ہے. جب یہ نہیں ہے تو پہلی اجازت کیوں دے بیچاری. شریعت میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن جو اجازت مانگتے ہوں نا ایسے کمزور کبھی دوسری شادیاں نہیں کرتے. خواہ دل نہ بہلایا کرو. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایک پہلی بیوی کی اجازت, ایک مولوی مکی سے فتویٰ, یہ جو بھی پوچھے گا اسے کبھی شادی نہیں کرتی. جو مسئلے پوچھنے پہ گزارا کرتا ہو وہ شادی کہاں کرے گا. شادی کرو, سال کے بعد بیٹا لے کے آ جاؤ, السلام علیکم جناب یہ بھی آپ کا بھائی ہے. والدین اولاد کو اچھا نہ سمجھے تو اولاد کو ادب کرنا چاہیے, چاہے والدین کافر بھی کیوں نہ ہوں. آپ کے نانا جو ہیں تو آپ کی والدہ جب انتقال ہوا تو نانا حیات تھے, ان کے آپ تو وارث نہیں بن سکتے. یہاں پر جو عورتیں نماز جنازہ پر اچھا کرتی ہیں پڑھنی چاہیے, فرض نماز ہو جاتی ہے جنازہ نہیں ہوتا, یہ عجیب مسئلہ ہے بھائی. قصر نماز مکہ ہو یا مدینہ ہو پڑھنی چاہیے. آنکھوں سے اگر کسی لڑکی پہ نگاہ پڑ جائے, اتفاق سے پڑ جائے وہ معاف ہے. بار بار دیکھو گے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے, اس پر سزا ہوگی. امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے, اور شافعی ہے تو پڑھا کرے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر بھائی کی بیوی سے نہ بنے تو بھائی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں, نہیں بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے ہو, بیوی کو چھوڑ سکتے ہو. بیوی تو دوسری مل جائے گی, بھائی کہاں سے ملے گا. وہ تاریخ نے آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ حجاج ابن یوسف نے ایک عورت کے خامند کو بھی پکڑ لیا, بیٹے کو بھی پکڑ لیا, بھائی کو بھی پکڑ لیا. وہ عورت فریاد کرتی ہوئی حجاج کے پاس پہنچی. حجاج کسی موڈ میں بیٹھا تھا, اس نے کہا تم نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ میرا بیٹا بھی پکڑ لیا, خامند بھی پکڑ لیا, بھائی بھی پکڑ, میں کہاں جاؤں. اس نے کہا دیکھو شور بچانے کی ضرورت نہیں ہے, 3 جو پکڑے ہیں نا میں نے, ان میں ایک جو بھی مانگنا چاہتی ہو مانگ لو, اس کو میں چھوڑ دوں گا, باقی 2 کو میں سزا دوں گا. اس عورت نے جلدی سے کہا کہ اچھا میرے بھائی کو چھوڑ دو. تو حجاج حیران ہوا, اس نے کہا کیسی عورت ہو تم نے بیٹے کی رہائی نہیں مانگی, خامند کی بھی نہیں مانگی, بھائی کی مانگی ہے. اور اس نے کہا حجاج الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود. خامند تو ہر وقت مل سکتا ہے, میں جوان ہوں, جب چاہوں شادی کر لوں گی. بچے بھی مل سکتے ہیں, میں اور 2 بچے جن لوں گی. بھائی میں کہاں سے لاؤں گی. اب بھائی تو مجھے نہیں مل سکتا نا. اور نے کہا ان کے 3 کو چھوڑ دو. یہ عورت بڑی سمجھدار ہے, اس کے 3 قیدی چھوڑ دو. بھائی کو کبھی نہ چھوڑو بیویوں کی وجہ سے. اور یاد رکھو جو بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا وہ عورت بھی خوش نہ ہو.
تیرے لیے جو بھائی کو چھوڑ سکتا ہے انشاءاللہ کسی اور کے لیے تجھے بھی چھوڑ دے گا، فکر نہ کرو، انتظار کرو اس وقت کا۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگو یا اٹھا کے نہ مانگو، دعا تو ہر کوئی، دعا تو کوئی نماز نہیں ہے اس کے بعد حضور نے نہ مانگی ہو، صرف یہ ہے کہ حضور ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ورنہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا، یہ کیا ہے؟ دعا نہیں تو کیا ہے؟ موبائل میں تصویریں بناتے ہیں ناجائز ہے۔ ایک آدمی ہے بیمار ہے، بوڑھا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو ٹھیک ہے ایک مسکین کا کھانا روز کا کھلا دیا کرے، یعنی تمہارے علاقے میں، تمہارے شہر میں ایک مسکین کے کھانے پہ مثال کے طور پہ 10 ریال لگتے ہیں، تو 10 ریال روز کا خیرات کر دے۔ ایک آدمی نے رقبہ لیا ہے ٹھیکے پہ، تو اب جو سے آمدنی ہوگی وہ عشر جو ہے، عشر وہ ادا کرے گا جو اس کا پیداوار اٹھائے گا، اگر مالک بھی اٹھاتا ہے تو وہ دے گا، اگر وہ تو پیسے لے کے چلا گیا مالک تو اب پھر تمہاری ذمہ داری ہے۔ 5 سال سے میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، پہلے دونوں میاں بیوی چیک اپ کراؤ، کوئی بیماری ہے علاج کراؤ، پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ موبائل میں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں، گانے سننے سے تو بہتر ہے نا۔ مطاف میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھنا بالکل افضل ہے، دور سے بیٹھ کے دیکھتے رہو، بلکہ ایک روایت ہے وہ ضعیف ہے کہ 120 رحمتیں روزانہ اترتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 جو ہیں وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 صرف دیکھنے والوں کے لیے۔ میں دوست نے، میرا بینک میں ملازم ہے، میں اس کو ملنے جاتا ہوں، اگر وہ تمہیں اپنی تنخواہ سے چائے پلاتا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر بینک کے پیسوں کی ہے وہ ناجائز، تنخواہ تو اس کی حلال ہے نا۔ استلام ہاتھ لگ جائے تو چومو ورنہ نہیں۔ عمرے والے کے لیے طواف وداع واجب نہیں ہے۔ مجھے اکثر جب دعائیں مانگتا ہوں تو جمائیاں آتی ہیں، یہ شیطانی حملہ ہے، تم مانگتے رہو، لا حول پڑھتے رہو۔ پاؤں خراب ہے، آب زمزم سے دھوئے، کوئی حل نہیں۔ میری ماں اور والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ جائیں تو سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں، ساری دنیا کے وظیفے چھوڑ دیں اور درود شریف درود شریف درود شریف، اٹھتے بیٹھتے، دن میں رات میں، سوتے چلتے پھرتے، صرف درود شریف۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں، پہلے غسل سنت ہے، عمرے کے بعد تو کوئی سنت نہیں، وہ تو تمہارا اپنا آرام ہے کہ بادشاہ نہ لگے بدن میں۔ مسجد کے احاطے میں قبر بنانا ناجائز ہے، کیونکہ تم تو احاطے میں بناؤ گے، بعد والے جو آئیں گے وہ پیچھے اور مسجد بڑھا لیں گے، اسی کی طرف سجدے کیا کریں گے، تو قبر کو سجدہ گاہ بنانا جو ہے وہ منع ہے۔ اس لیے مسجد کی احاطے میں قبریں نہ بنائی جائیں، مسجد کے ساتھ قبرستان ہو لیکن علیحدہ ہو، تاکہ قبروں کی طرف کسی قسم کا سجدہ نہ ہو۔ وہ مسلمان قبر کو سجدہ نہیں کرے گا، لیکن دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا نا۔ اس لیے جس میں شبہ ہو، اللہ کے نبی نے ہمیں اس عبادت سے بھی منع کر دیا کہ جب سورج نکل رہا ہو سجدہ نہ کرو۔ ہم سورج کو تھوڑا سجدہ کریں گے، ہم کو سورج کے پجاری ہیں، لیکن دیکھنے والا یہ سمجھ لے پھر کیا کرو گے؟ اور جو سورج کے پجاری ہیں ان سے تشابہ تو بن جاتا ہے نا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نکل کے اونچا نہ ہو جائے۔
عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے. اسی طرح سورج جب نکل رہا ہو تو کوئی نماز نہیں, جب ڈوب رہا ہو تو کوئی نماز نہیں, جب عین سر پہ کھڑا ہو تو کوئی نماز نہیں, کیونکہ یہ اوقات ہیں ان لوگوں کے جو سورج برستے ہیں. تو اللہ نے ہمیں منع کر دیا کہ کہیں ہمارا تشابہ نہ ہو جائے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين, نفس كرب المكروبين, واقض الدين عن المدينين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا اخواننا اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى